تمہیں عقل نام کی کوئی چیز ہے یا نہیں چٹکی؟ شاہ لالا کے ساتھ سوات جانا کوئی بچوں کا کھیل ہے؟ بڑی کزن نے غصے سے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔ دیکھو چٹکی، شاویز بہت سخت مزاج انسان ہے۔ اگر اسے پتہ چل گیا کہ تم اس کے پیچھے جا رہی ہو تو وہ تمہیں زندہ چھوڑے گا نہیں۔ پلیز ضد چھوڑ دو۔ دوسرے کزن نے اس کا کندھا پکڑ کے سمجھانے کی کوشش کی۔ چٹکی نے اپنی ضد پہ قائم رہتے ہوئے ہونٹ بھینچے اور بولی، آپ لوگ اپنی فکر کریں، مجھے سوات کی وادیوں کو دیکھنا ہے اور میں شاہ لالا کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے ہی جاؤں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تم پاگل ہوگی ہو، اگر گھر والوں کو پتہ چلا تو ہماری بھی شامت آئے گی۔ تم ابھی بھی وقت ہے، باز آ جاؤ، کزنس نے پریشانی سے کہا، مگر چٹکی مسکرا کے وہاں سے ہٹ گئی جیسے اس نے فیصلہ کر لیا ہو۔ شاویز کے گھر سے نکلنے سے پہلے ہی چٹکی نے موقع پا کے اس کی گاڑی کے پچھلے حصے میں موجود سامان کے پیچھے خود کو چھپا لیا۔ کچھ ہی دیر بعد شاویز نے آ کے گاڑی کا دروازہ کھولا، ایک نظر پچھلی سیٹ پہ ڈالی، مگر چٹکی مکمل طور پہ چادر میں لپٹی سامان کے درمیان دبکی بیٹھی ہوئی تھی، جس کے باعث وہ اسے نہ دیکھ سکا۔ بس اب یہ سفر شروع ہو رہا تھا۔ سوات کی خوبصورتی اور شاہ لالا کی حکمرانی دونوں کا اس نے دل ہی دل میں چٹکی نے سوچا اور خود کو مزید سکڑ لیا۔ شاویز نے گاڑی سٹارٹ کی اور انجن کی آواز کے ساتھ ہی چٹکی کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ سفر اس کی زندگی کو کس موڑ پہ لے جائے گا۔ گاڑی جیسے ہی گیٹ سے باہر نکلی، چٹکی نے ایک لمبی سانس لی اور دل میں بڑبڑائی، شاہ لالا، آپ کو خبر بھی نہیں کہ آپ کا سب سے بڑا درد سر آپ کے ساتھ ہی سفر کر رہا ہے۔ گاڑی شاہ راہ پہ رواں دواں تھی۔ شاویز نے ریئر ویو میرر سے ایک نظر پیچھے ڈالی تو اسے کپڑوں کی تہہ کے پیچھے چھپی چٹکی کی ہلکی سی جنبش نظر آ گئی۔ اس کے ہونٹوں پہ ایک معنی خیز مسکراہٹ ابھری، مگر وہ بالکل خاموش رہا۔ اتنی ہمت، وہ بھی میرے ساتھ؟ اس نے دل میں سوچتے ہوئے گاڑی کی رفتار ہلکی سی بڑھا دی۔ وہ جانتا تھا چٹکی اندر ہے، مگر اسے ڈرانے یا نکالنے کے بجائے اس نے اپنے جال میں خود کو چل کے آنے دیا ہی بہتر سمجھا۔ اس نے میوزک سسٹم آن کیا اور پرسکون انداز میں گاڑی چلاتا رہا، جیسے اسے کوئی پرواہ ہی نہ ہو کہ پیچھے اس کی منقوہ اسے چھپ کے اپنی تقدیر کو آزمانے نکلی ہے۔ چٹکی کی سانسوں کی آواز اسے سنائی دے رہی تھی۔ وہ اپنی اس خاموشی سے چٹکی کو مزید الجھن میں ڈالنے کا لطف لے رہا تھا۔ گاڑی کے مسلسل چلنے اور پرسکون ماحول نے چٹکی کی آنکھوں میں نیند اتار دی، جو پہلے ڈر اور تجسس کی وجہ سے ہوشیار بیٹھی تھی، اب تھکن سے نڈھال ہونے لگی۔ اتنی دیر ہو گئی، شاہ لالا تو اب تک کچھ نہیں بولے، شاید وہ واقعی مجھے نہیں دیکھ پائے۔ اس نے خود کلامی کیا اور اپنی چادر کو درست کر کے آرام دہ پوزیشن میں لیٹ گئی۔ گاڑی ہلکے جھٹکوں نے اسے جلدی سے گہری نیند کی وادیوں میں پہنچا دیا۔ اس کی سانسیں اب بے ساختہ اور پرسکون تھیں۔ شاویز نے دوبارہ میرر میں دیکھا تو اسے چٹکی کے چہرے پہ معصومیت اور سکون نظر آیا۔ اس نے سر جھٹکا اور گاڑی کو سوات کے دشوار گزار راستوں پر مہارت سے موڑ لیا۔ خواب دیکھ لو چٹکی، کیونکہ سوات پہنچ کے تمہاری آنکھ جب کھلے گی تو وہ ایک الگ ہی دنیا ہوگی۔ گاڑی کے پہیے ہوٹل کے گیٹ پہ رکتے ہی شاویز نے خاموشی سے ڈرائیونگ سیٹ سے اتر کے پچھلا دروازہ کھولا۔ چٹکی بے خبر گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی۔ اس کے معصوم چہرے پہ سفر کی تھکن اور سکون دونوں نمایاں تھے۔ شاویز نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، پھر اسے احتیاط سے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ اتنی بے خبر کسی غیر کے ساتھ سوات آ رہی ہو، ذرا سا بھی احساس نہیں ہے کہ کون اٹھا کے لے جا رہا ہے تمہیں؟ وہ دبی آواز میں بڑبڑایا اور اسے سینے سے لگا کے ہوٹل کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ کمرے کے اندر داخل ہوا اور دروازہ پیر سے دھکیل کے بند کر دیا، پھر اسے بہت نرمی سے بیڈ پہ لٹا دیا۔ چٹکی کے ہونٹوں سے ہلکی سی آہ نکلی، مگر اس کی آنکھ کھلی۔ وہ اب شاہ لالا کے حصار میں تھی۔ چٹکی نے آنکھیں ملتے ہوئے انگڑائی لی، لیکن جب کمرے کا اجنبی ماحول اور سامنے کھڑا شاہبیز دیکھ کے اس کی روح کانپ گئی۔ شاہ لالا، آپ یہاں کیسے؟ گھبرا کے بیڈ سے پیچھے ہٹنے لگی۔ شاویز نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اس کی آنکھوں میں گہری سرخی تھی۔ اس نے ٹھنڈے لہجے میں کہا، میں یہاں کیسے نہیں چٹکی، یہ سوال تو مجھے کرنا چاہیے۔ میری منقوہ جو میرے نکاح میں ہے، وہ میرے ساتھ گاڑی میں چھپ کے کیا کر رہی ہے؟ چٹکی کے منہ سے سسکیں نکلی۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی بولی، میں تو بس سوات دیکھنا چاہتی تھی، مجھے نہیں پتا تھا آپ مجھے دیکھ لیں گے۔ شاویز نے بیڈ کے کنارے بیٹھ کے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ کی مضبوط گرفت میں لیا۔ تمہاری بھول یہ ہے کہ تم مجھ سے کچھ چھپا سکتی ہو۔ تم میری بیوی ہو اور سوات کی ان سرد ہواؤں میں اب تمہیں وہی کرنا ہوگا جو ایک بیوی اپنے شوہر کے لیے کرتی ہے۔ شاویز اس کے قریب ہوا، اس کی تھوڑی کو اپنی انگلیوں کے درمیان سختی سے جکڑ کے اوپر اٹھایا اور ٹھنڈی مگر پرجوش آواز میں بولا، تم شاید بھول گئی ہو چٹکی، تم صرف میری منقوہ نہیں، میری بیوی ہو۔ ہمارے نکاح کو تو عرصہ ہو گیا، لیکن حق مجھے میری بیوی پہ حاصل ہے، وہ ابھی باقی
چٹکی کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ اس کے قریب آنے سے ڈر رہی تھی، مگر شاویز کی نگاہیں اسے کہیں اور دیکھنے کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ وہ مزید نزدیک ہوا، اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ میں نے تو پورا بندوبست کر رکھا تھا کہ کس طرح تمہیں میرے گھر کی چار دیواری تک لے آؤں گا، مگر تم تو خود چل کے میرے پاس سوات آ گئی۔ اب تم یہاں میری قید میں ہو اور بہت جلد تمہیں مجھ سے یہ تعلق نبھانا پڑے گا۔ شاویز کی بات سن کے چٹکی کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ کس طرح اس کی گرفت سے چھوٹ کر بیڈ سے نیچے اتری۔ نہیں، میں ایسا کچھ نہیں ہونے دوں گی، آپ بہت غلط کر رہے ہیں، وہ روتے ہوئے بولی اور تیزی سے کمرے کے دروازے کی طرف بھاگی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ جلدی سے ہینڈل گھمانے لگی، مگر دروازہ باہر سے لاک تھا۔ وہ بے بسی سے دروازے کو ہاتھ مارنے لگی۔ دروازہ کھولیں، میں یہاں نہیں رہنا چاہتی، مجھے واپس جانا ہے۔ شاویز اپنی جگہ ساکت کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ ایک سرد مسکراہٹ تھی، گویا وہ چٹکی کی یہ تمام تر کوششیں پہلے سے جانتا تھا۔ وہ اسے بھاگنے کی کوشش کرتے دیکھ کر لطف اندوز ہو رہا تھا۔ دروازے پہ دستک ہوئی تو چٹکی سہم کے پیچھے ہٹ گئی۔ شاویز نے اطمینان سے چل کے دروازہ کھولا، جہاں ایک ویٹر بڑا سا بیگ پکڑے کھڑا تھا۔ شاویز نے بیگ پکڑ کے ویٹر کو اشارہ کیا، واپس اندر آ کے اسے چٹکی کے قدموں میں پھینک دیا۔ یہ تمہارا سامان، اسے جلدی پہنو، اس نے بے رحمی سے کہا۔ چٹکی نے لرزتے ہاتھوں سے بیگ کی زپ کھولی تو اندر موجود قیمتی ریڈ کلف کا نائٹ گاؤن دیکھ کر اس کے ہوشان خطا ہو گئے۔ اس نے غصے اور شرمندگی میں بیگ کو ایک طرف پھینک دیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، میں یہ ہرگز نہیں پہنوں گی، مجھے اپنے کپڑے واپس چاہیے۔ شاویز نے ایک جھپٹ کے ساتھ بیگ سے نائٹ گاؤن نکالا اور چٹکی کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی چمک صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میری زبان مت کاٹو چٹکی، میں نے ایک بار کہہ دیا تو بس کہہ دیا، اسے پہن لو اس سے پہلے کہ میرا صبر جواب دے جائے، اس نے سخت لہجے میں حکم دیا۔ چٹکی اس کے روپ سے لرز کے دیوار سے جا لگی۔ اس نے ڈرتے ہوئے اسے دیکھا اور ہکلاتے ہوئے بولی، شالالا پلیز یہ مت کیجیے، میں آپ کی منت کرتی ہوں، مجھے گھر جانے دیں۔ مگر شاویز کا چہرہ پتھر کی طرح سپاٹ تھا۔ اس نے گاؤن اس کی طرف بڑھاتے ہوئے تو ٹوک لہجے میں کہا، جہاں میری مرضی چلے گی، اگر تم نے اسے خود نہ پہنا تو مجھے مجبوراً تمہیں تیار کرنا پڑے گا، اور تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میرا طریقہ کتنا ظالم ہو سکتا ہے۔ چٹکی نے ہمت جما کی اور شاویز کے ہاتھ سے وہ گاؤن چپٹ کے فرش پہ دے مارا۔ اس کی آواز سندی ہوئی تھی مگر بلند تھی، آپ میری عزت کے ساتھ کھیل رہے ہیں، میں کوئی کھلونا نہیں ہوں کہ آپ کی مرضی سے لباس پہنوں گی، میں نہیں پہنوں گی، یہ چاہے آپ مجھے مار ہی کیوں نہ دیں۔ وہ غصے اور جذبات کی شدت سے بری طرح کانپ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر نظروں میں انکار کی ہر درجہ کی ضد تھی۔ شاویز اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں۔ اس نے ساکت نگاہوں سے اسے دیکھا اور ایک سر آہ بھری، تم اپنی ضد سے اپنی ہی مشکلات بڑھا رہی ہو چٹکی۔ یہ گاؤن پہننا تمہاری مجبوری ہے، کیونکہ اس کمرے میں تمہارا نکلنا ناممکن ہے، تو بہتر ہے میری بات مان لو۔ شاویز نے ایک جھٹکے سے چٹکی کا بازو پکڑا اور اسے کھینچ کے اپنے قریب کر لیا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ چٹکی کے منہ سے درد کی ہلکی سی چیخ نکلی۔ اس نے کہا، نہ پہن لو، تم کیوں میری شرافت کا امتحان دے رہی ہو؟ شاویز نے دانت پیستے ہوئے کہا اور گاؤن اٹھا کے اس کے ہاتھوں میں زبردستی تھما دیا۔ چٹکی اس کے قریب ہونے سے بری طرح لرز رہی تھی۔ اس نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی تو شاویز نے اسے دیوار سے لگا دیا۔ سرد لہجے میں دھمکایا، یا تو تم خود اسے پہن کے آؤ گی، ورنہ مجھے تمہیں یہاں اپنے ہاتھوں سے تیار کرنا پڑے گا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا تم میرا دوسرا روپ نہیں دیکھنا چاہو گی۔ چٹکی جان گئی تھی کہ اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے گاؤن پکڑا اور ڈریسنگ روم کی طرف بھاگ گئی، جبکہ شاویز فاتحانہ انداز میں مسکرا کے وہیں کھڑا رہا۔ چٹکی جیسے ہی ڈریسنگ روم سے باہر نکلی، شاویز اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی تپش تھی۔ اس نے ایک ہی قدم میں فاصلہ مٹایا اور چٹکی کو اپنی گرفت میں لے کے اس کی گردن کے قریب جھک گیا۔ اس کی گرم سانسیں چٹکی کی جلد کو چھو رہی تھی۔ چٹکی کے وجود میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی، وہ ہچکیاں لے کے رونے لگی۔ شالالا پلیز، میں ڈر رہی ہوں، مجھے چھوڑ دیں۔ شاویز نے اس کی کمر پہ مضبوط گرفت جمائی اور کان کے پاس سرگوشی کی۔ ڈرنا تمہارا حق ہے، کیونکہ تم نے میرے ساتھ یہ کھیل خود کھیلا ہے، اب اس کا انجام بھی تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ چٹکی کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ وہ اس کے حصار میں قید تھی، اس کا وجود بری طرح کانپ رہا تھا۔ شاویز کی گرفت میں سسکتی ہوئی چٹکی کو اچانک اپنے گھر والوں کا خیال آیا تو اس کا دل زور سے اچھلا۔ شاہ لالا، اگر گھر والوں کو پتہ چل گیا
کہ میں آپ کے ساتھ یہاں ہوں تو وہ آپ کی اور میری سب کی بہت بےعزتی کریں گے، وہ روتے ہوئے بولی۔ اس کا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔ شاویز نے اپنی گرفت ڈھیلی نہیں کی بلکہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر سختی سے کہا، تمہیں کیا لگتا تھا میں نے یہ سب سوچا نہیں ہوگا؟ تمہارے گھر والے جب مجھے فون کر کے بدتمیزی کریں گے تو ان کا غصہ مجھ پہ نہیں بلکہ تمہاری اس بے وقوفی پہ نکلے گا، اور اس کا جواب میں خود دوں گا۔ چٹکی کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ ایک ایسی آگ میں کود پڑی ہے جس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ اسے صرف گھر والوں کی چیختی ہوئی آوازیں اور ذلت کے وہ منظر نظر آ رہے تھے جو عنقریب ان کا مقدر بننے والے تھے۔ شاویز نے چٹکی کے چہرے سے آنسوؤں کو پونچھتے ہوئے ایک جھوٹا دلاسا دیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک پرسکون چمک تھی۔ رو مت، میں نے تمہارے گھر والوں کے لیے پہلے ہی کہانی تیار کر رکھی ہے۔ جیسے ہی کال آئے گی میں انہیں صاف کہہ دوں گا کہ ہم الگ الگ کمروں میں ٹھہرے ہوئے ہیں، تم یہاں صرف میرے ساتھ اپنی مرضی سے آئی ہو، اس نے نرم لہجے میں کہا۔ چٹکی نے تھوڑی تسلی سے اس کی طرف دیکھا۔ اسے لگا کہ شاید اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ شاویز نے مسکرا کے مزید کہا، تم بس خاموش رہنا، جو میں کہوں گا اس پہ عمل کرنا، گھر والے تو بس تمہاری فکر میں کال کریں گے، باقی سنبھالنا میرا کام۔ چٹکی نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ ابھی اس کے الفاظ کے پیچھے چھپے اصل ارادوں سے نا واقف تھی، اس کے جھوٹے یقین کو سچ مان بیٹھی تھی۔ شاویز نے کھڑکی سے باہر گرتی برف کو دیکھتے ہوئے کہا، چٹکی، اب یہاں سے نکلنا ناممکن ہے، برف باری اتنی شدت اختیار کر گئی کہ راستے بند ہو چکے ہیں، ہمیں اب یہاں کم از کم 1 مہینہ رکنا پڑے گا۔ چٹکی کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں۔ اس نے گھبرا کے پوچھا، 1 مہینہ؟ لیکن وہاں گھر والے، میری پڑھائی، سب کچھ کیسے چلے گا؟ شاویز نے سکون سے پلٹ کے اس سے دیکھا۔ اس کے چہرے پہ عجیب فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ گھر والے اب بھی تمہیں ڈھونڈ رہے ہوں گے، اور تمہاری پڑھائی کی فکر چھوڑو، یہ 1 مہینہ صرف اور صرف ہمارا ہے۔ اس برف میں ہم دونوں اکیلے ہوں گے، کوئی ہمیں یہاں سے نکالنے والا نہیں ہوگا۔ چٹکی کا دل زور سے دھڑکا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ اب اس ویران سوات میں شاویز کے ساتھ بالکل تنہا ہو کے رہ گئی۔ سوات کی ان برفانی راتوں میں جہاں باہر خاموشی کا راج تھا، ہوٹل کے کمرے میں شاویز اور چٹکی کے درمیان کے فاصلے سمٹنے لگے۔ شاویز نے اسے 1 مہینے میں چٹکی کے دل سے اپنا خوف نکال کے وہاں اپنی جگہ بنانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ کبھی وہ اسے کھڑکی کے پاس کھڑا کر کے باہر کی خاموشی دکھاتا تو کبھی اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا۔ چٹکی جو پہلے شاویز سے کانپتی تھی، اب اس کی نرمی اور توجہ کے سحر میں کھونے لگی تھی۔ شاویز کی آنکھوں میں اپنے لیے شدت اور جنون دیکھ کے اس کا دل بھی پگھلنے لگا تھا۔ رات کے اندر کا ماحول اب تناؤ سے نہیں بلکہ ایک عجیب سی کشمکش سے بھرا تھا، جہاں ہر گزرتا دن ان کے نکاح کے رشتے کو حقیقی اور گہری قربت میں بدل رہا تھا۔ اب چٹکی شاہ لالہ کی قربت سے نہیں ڈرتی تھی بلکہ ایک عجیب سا سکون ملنے لگا تھا۔ برف پگھلتے ہی واپسی کا سفر شروع ہوا، مگر اب چٹکی بیلے والی لاپرواہ لڑکی نہیں۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس کے ہاتھ بے اختیار سے اس کے پیٹ پہ تھے۔ اسے اپنی بدلتی ہوئی طبیعت اور وجود میں پلتی ہوئی ایک نئی زندگی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ شاویز نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے ایک نظر اس پہ ڈالی تو اس کے چہرے کی بدلتی رنگت دیکھ کے معنی خیز انداز میں مسکرا دیا۔ تمہیں معلوم ہے نا چٹکی، اب ہماری زندگی پہلے جیسی نہیں رہے گی، شاویز نے خاموشی توڑتے ہوئے کہا، جس پہ چٹکی نے نظریں جھکا لیں اور شرمندگی اور خوف کی ملی جلی کیفیت میں خاموش رہی۔ وہ جانتی تھی گھر پہنچتے ہی جس طوفان کا سامنا کرنا ہے وہ اس کی سوچ سے کہیں زیادہ بڑا ہوگا، اور اب اکیلی نہیں، اپنے ساتھ ایک اور معصوم جان کی ذمہ داری اٹھائے ہوئے تھی۔ گھر پہنچتے ہی چٹکی نے اپنے وجود کی تبدیلی کو بڑی مہارت سے چھپانا شروع کر دیا۔ وہ ڈھیلے کپڑوں میں خود کو لپیٹ لیتی تاکہ کوئی شک نہ کر سکے۔ ابھی گھر والوں کی ناراضگی سوالوں کا سلسلہ تھما بھی نہ تھا کہ شاویز کے پاس بیرون ملک سے بزنس کے ایجنٹ کال آ گئی۔ چٹکی، مجھے ابھی اسی وقت ملک سے باہر جانا ہوگا، بزنس میں کچھ ایسی پیچیدگیاں پیدا ہو گئی ہیں جو میری موجودگی کے بغیر حل نہیں ہو سکتی، شاویز نے جلدی میں اپنا بیگ پیک کرتے ہوئے کہا۔ چٹکی کی جان نکل گئی، وہ اسے جانے سے روکنا چاہتی تھی، اس کے دل میں خوف بیٹھ رہا تھا۔ شاہ، آپ مجھے اکیلا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ گھر والوں کے تانوں اور ان کے راز کے ساتھ میں کیسے رہوں گی؟ شاہ نے اس کے ماتھے کو چوما اور سرد لہجے میں بولا، بس کچھ دن کی بات ہے، میری واپسی تک مضبوط رہنا، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ اس نے چٹکی کو بیچارہ مددگار چھوڑ کے ایئرپورٹ کی راہ لی۔ شاویز کے جانے کے اگلے ہی دن سے چٹکی کی طبیعت کا بوجھ بڑھنے لگا۔ صبح کا وقت تھا، کچن میں کام کرتے اچانک اس کے سر میں شدید چکر آیا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ دیوار کا سہارا لے کے بیٹھ گئی، اس کا دم گھٹ رہا تھا اور جسم میں شدید کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ گھر والے اس کی یہ حالت دیکھ کے فکر مند ہو گئی۔
چٹکی، یہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم اتنی پیلی کیوں پڑ گئی ہو؟ اس کی ماں نے گھبرا کے پوچھا مگر چٹکی کو اپنی کیفیت سنبھالنے کی فکر تھی۔ وہ دانتوں میں زبان دبائے درد کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی اگر ڈاکٹر کے پاس جانا پڑا تو اس کا راز، جسے اب تک شاویز کے کہنے پہ چھپائے ہوئے تھی، سب کے سامنے ظاہر ہو جائے گا۔ اس کے ماتھے پہ پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ دل میں ایک ہی خوف تھا کہ کہیں شاویز کی غیر موجودگی اس حقیقت سب کے سامنے نہ آ جائے۔ چٹکی کی طبیعت سنبھلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ جب اسے شدید متلی اور کمزوری کی حالت میں گھر کی ایک بزرگ خاتون نے دیکھا تو انہیں لمحوں میں سب سمجھ آ گیا۔ کمرے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اچانک اس کی ماں کی چیخ بلند ہوئی، یہ تم نے کیا کیا؟ یہ کیا بد نصیبی لے آئی ہو ہمارے گھر میں؟ جیسے ہی بات گھر کے دیگر افراد تک پہنچی تو گھر میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ باپ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ بھائیوں کی نظریں شرمندگی اور غصے سے سرخ تھیں۔ گھر کی چار دیواری میں سوالات کی بوچھاڑ شروع ہو گئی۔ کون ہے وہ شخص؟ یہ سب کیسے ہوا؟ ہمارا تو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا تم نے۔ چٹکی فرش پہ بیٹھی ساروں قطار رو رہی تھی۔ وہ الفاظ سے بہت کچھ وضاحت کرنے کی حالت میں نہیں تھی۔ پورے گھر میں کہرام برپا تھا۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کی لاڈلی نے ان کی عزت کو اس طرح داؤ پہ لگا دیا ہے۔ چٹکی کا وجود جو خوف اور ندامت سے کانپ رہا تھا، اسے تب احساس ہوا جس آگ میں وہ شاویز کے ساتھ کودی تھی، اب اس کی لپیٹ میں اس کا پورا خاندان آ چکا تھا۔ گھر کی فضا میں نفرت اور غلیظ الزامات اور سے بوجھل ہو گئی۔ چٹکی کے والد کی آواز گرج رہی تھی جبکہ اس کی ماں اپنے سر پیٹ رہی تھی۔ ہم نے تمہیں اسی لیے پڑھایا لکھایا کہ تم ہمارے سر پہ یہ کلنک کا ٹیکا لگاؤ۔ اس کی بڑی بہن نے حقارت سے دیکھتے ہوئے کہا، تمہاری وجہ سے آج ہمارے محلے میں نکلنا مشکل ہو گیا۔ گھر کے بزرگوں نے اسے عزت کا سوداگر اور خاندان کی بدنامی کا سبب قرار دے دیا۔ چٹکی جو پہلے ہی کمزوری اور ذہنی دباؤ کی وجہ سے نڈھال تھی، ان کے ہر لفظ کو اپنے دل پر زخم کی طرح محسوس کر رہی تھی۔ کسی نے بھی اس کی حالت پہ ترس نہیں کھایا، بلکہ اسے برا بھلا کہنے کا سلسلہ چل نکلا۔ اس جیسی لڑکی کا تو جینے کا حق نہیں، جس نے اپنی عزت کو خاک میں ملا دیا۔ اس کے بھائی نے حقارت سے کہا۔ چٹکی کے کانوں میں یہ آواز کسی دبتے ہوئے لوہے کی طرح پڑ رہی تھی۔ وہ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتی تھی مگر اس کے گلے میں آنسوؤں کا ایک گولا پھنسا ہوا تھا اور اسے خاموشی پہ مجبور کر رہا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی بھی اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا۔ گھر والوں کا غصہ انتقام میں بدل چکا تھا۔ چٹکی کے والد نے طیش میں آ کے شاویز کا نمبر ملایا، لیکن دوسری طرف سے جواب کے بجائے صرف ایک ہی جملہ سنائی دیا، آپ کا مطلوبہ نمبر فی الحال بند ہے۔ ایک بار دو بار نہیں بلکہ درجنوں بار کوشش کی گئی مگر ہر بار مایوسی ہی ہاتھ لگی۔ شاویز کا فون مستقل بن جا رہا تھا۔ وہ ڈر گیا، بزدل بھاگ گیا۔ چٹکی کا بھائی کمرے میں پاگلوں کی طرح چہل قدمی کرتے ہوئے چلایا۔ اس کی آنکھوں سے آگ برس رہی تھی۔ گھر کے ہر فرد کو یقین ہو چکا تھا کہ شاویز نے انہیں دھوکہ دیا۔ اب وہ خود کو بچانے کے لیے چھپ گیا ہے۔ وہ لوگ جو تھوڑی دیر پہلے صرف تانے دے رہے تھے، اب شاویز کے گھر والوں کے دروازے پہ جا کے ہنگامہ کرنے لگے، قانونی کارروائی کرنے کی دھمکیاں دینے لگے۔ ہر گزرتا لمحہ چٹکی کے لیے نئی قیامت بن کے آ رہا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی شاویز اس وقت ملک میں ہے ہی نہیں، اور اس کی یہ غیر موجودگی گھر والوں کے غصے کو مزید بھڑکا رہی ہے۔ ایک مہینہ گزر چکا تھا مگر شاویز کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ وہ یوں غائب ہوا تھا جیسے زمین نکل گئی ہو یا آسمان کھا گیا ہو۔ نہ کوئی کال، نہ کوئی پیغام، نہ ہی اس کے بیرون ملک ہونے کا کوئی ثبوت مل سکا۔ چٹکی کے گھر والوں نے اس کے تمام ممکنہ ٹھکانوں پہ چھان بین کر لی مگر ہر طرف سے ویرانی ہی ہاتھ آئی۔ گھر کی چار دیواری میں طوفان تھم چکا تھا لیکن اس کی جگہ ایسی خاموشی نے لے لی تھی جو ہر گزرتے دن کے ساتھ چٹکی کے لیے دم گھٹنے کا باعث بن رہی تھی۔ خاندان والوں کے دلوں میں شاویز کے لیے نفرت کا لاوا پک رہا تھا، جبکہ چٹکی کے وجود میں بلدی زندگی اب کھل کے سامنے آنے لگی۔ شاویز کی مکمل گمشدگی اس کے گھر والوں کی شک میں ڈال دیا کہ آیا وہ واقعی کسی بزنس ٹرپ پہ گیا ہے یا اس نے سوچی سمجھی سازش کے تحت چٹکی کو اس حال میں چھوڑ کے ہمیشہ کے لیے منہ موڑ لیا۔ چٹکی اب صرف کمرے کے کونے میں بیٹھ کے دروازے کی طرف دیکھتی رہتی۔ اسے امید تھی کہ شاید ایک دن شاویز کی گاڑی آ کے رکے گی۔ ترے اثنا باہر کی دنیا میں حالات تیزی سے بدل رہے تھے۔ شاویز کے بزنس حلقوں میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکی تھی کہ وہ اپنے کسی اہم ترین پروجیکٹ میں بری طرح ناکام ہوا اور اسے کروڑوں کا نقصان ہوا ہے۔ اس کے پارٹنرز جو کل تک اس کے آگے پیچھے پھرتے تھے اب اس کے دشمن بن چکے تھے۔ مارکیٹ میں اس کی ساکھ خاک میں مل گئی۔
وہ قرض خواہ اس کے دفتر اور گھر کے چکر لگا رہے تھے۔ چٹکی کے گھر والوں نے جو انتقام کی آگ میں جل رہے تھے، جب شاویز کو ڈھونڈنے کے لیے پرائیویٹ تفتیش کاروں کو اور مقامی لوگوں کی مدد لی تو انہیں کچھ ایسی خبریں ملی جس نے ان کے ہوش اڑا دیے۔ شاویز نہ صرف اپنے بزنس میں تباہ ہو چکا تھا بلکہ اس پہ سنگین نوعیت کے فراڈ مقدمات بھی درج ہو چکے تھے۔ وہ کسی بزنس ٹرپ پہ نہیں گیا بلکہ خود کو ان قرض خواہوں اور قانون کی گرفت سے بچانے کے لیے روپوش ہو گیا تھا۔ یہ جان کے چٹکی کے گھر والوں پہ سختہ طاری ہو گیا کہ ان کی بیٹی کی زندگی ایک ایسے شخص کے ہاتھوں میں برباد ہوئی ہے جو خود ایک مجرم اور دیوالیہ انسان ثابت ہو چکا ہے۔ اب چٹکی کا ٹھکانہ صرف ایک کمرہ تھا جہاں وہ دن رات تنہائی میں کھلتی، اکثر راتوں کو مصلے پہ بیٹھ کر رب کے حضور سجدہ ریز ہو جاتی۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو اس کی ندامت کی گواہی دیتے، اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے کہتی، یا اللہ، میں نے اپنی عزت، والدین کا مان کس قدر آسانی سے داؤ پہ لگا دیا۔ کاش میں اس دن اس کے سحر میں نہ آتی، کاش میں نے اپنی انا اور ضد کو اس محبت کے نام پہ قربان نہ کیا ہوتا۔ وہ اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے روتی اور آنے والی زندگی کے لیے دعائیں کرتی، اے میرے رب، جو میں نے گناہ کیا اس کی سزا مجھے تو مل رہی ہے، مگر اس بے گناہ جان کو اس کا خمیازہ نہ بھگتنا پڑے۔ یا اللہ، میرے والدین کے دلوں میں میرے لیے نفرت کم کر دے۔ اگر شاویز زندہ ہے تو اسے ہدایت دے یا مجھے اس اذیت سے نجات دلا دے۔ چٹکی کے والد، جو اپنی بیٹی کی بربادی پہ اندر سے ٹوٹ چکے تھے، انہوں نے ایک حیران کن فیصلہ کیا۔ انہوں نے انتقام کے بجائے اس تباہ حال کاروبار کو سنبھالنے کا بیڑا اٹھایا تاکہ وہ شاویز کے ان قرض خواہوں کو مطمئن کر سکے جو روز ان کے دروازے پہ دستک دیتے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے ان کی بیٹی کے نام کے ساتھ کسی مجرم یا دیوالیہ کی وابستگی ہمیشہ کے لیے داغ بن کے رہ جائے۔ انہوں نے اپنی جمع پونجی اور محنت کاروں کے بکھرے ہوئے تاروں کو جوڑنا شروع کیا۔ وقت کے پہیے نے جیسے اپنی گردش تیز کر دی۔ مہینوں پہ محیط تنہائی اور ذہنی اذیت کے بوجھ نے چٹکی کی صحت کو کھوکھلا کر دیا۔ ایک طویل اور کربناک رات جب اسے اچانک شدید تکلیف کا سامنا کرنا پڑا تو گھر میں کوہرام مچ گیا۔ گھر والے اسے بے ہوشی کی حالت میں ہسپتال لے کے بھاگے۔ ہسپتال کی سفید دیواریں اور ادویات کی بو اور خاموشی اس کے اندر عجیب سا خوف پیدا کر رہی تھی۔ اسے لیبر روم میں منتقل کر دیا گیا جہاں زندگی اور موت کی کشمکش اس کا مقدر بنی ہوئی تھی۔ کمرے کے باہر اس کے والد سر جھکائے دعاؤں کے حصار میں بیٹھے تھے، جن کی آنکھوں میں سے آنسو بہہ رہے تھے اور تشویش زیادہ تھی۔ ہسپتال کے اس ٹھنڈے بے حس کمرے میں جہاں ہر طرف مشینوں کی آوازیں گونج رہی تھی، چٹکی اکیلی تھی۔ اس کے درد ساہ کی شدت نکلتی ہوئی سسکیوں کو کوئی سنبھالنے والا نہیں تھا۔ نہ شاویز کا ہاتھ تھا جسے مضبوطی سے تھام سکتی، نہ کوئی اپنا جو اس کے ماتھے سے پسینہ پہنچ کے اسے ڈھارس دیتا۔ وہ تنہائی میں اس درد کو سہ رہی تھی۔ گھنٹوں کی انتھک جدوجہد اور کرب کے بعد اچانک کمرے میں ایک ننھی سی جان کی پہلی چیخ نے ہسپتال کے سناٹے کو توڑ دیا۔ چٹکی نے نیمبا آنکھوں سے اس بچی کو دیکھا جس کا چہرہ بالکل شاویز جیسا تھا۔ اس لمحے تمام درد اور تنہائی کے باوجود اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ ہسپتال کی راہداری میں سناٹا تھا جس میں شاویز کے بھاری قدموں کی چاپ گونج رہی تھی۔ وہ کئی ماہ کی روپوشی کے بعد بالکل بدل چکا تھا۔ داڑھی بڑی ہوئی تھی، کپڑے میلے، چہرے پہ ناکامیوں کی چھاپ نمایاں تھی۔ جب اس نے لیبر روم کے باہر چٹکی کے والد کو دیکھا تو اس کے قدم وہیں جم گئے۔ جیسے ہی وارڈ کے قریب پہنچا تو اندر سے آنے والی بچی کی آواز نے اس کے سینے میں عجیب سا تلاطم پیدا کر دیا۔ اس نے دھیرے سے دروازہ کھولا جہاں چٹکی بے دم بستر پہ لیٹی اپنی بیٹی کو سینے سے لگائے ہوئے تھی۔ شاویز کو دیکھ کر چٹکی کی آنکھیں حیرت اور دکھ سے پھیل گئیں۔ شاویز کے قدم لڑکھڑائے، وہ چٹکی کے بستر کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، چٹکی، میں نے سب کھو دیا، اپنی عزت، اپنا کاروبار، حتیٰ کہ تمہیں بھی۔ شاویز کی نظریں ننھے وجود پہ جم کے رہ گئیں جو چٹکی کے پہلو میں سکون سے سو رہی تھی۔ اس نے لرزتے ہاتھ آگے بڑھائے اور خاموشی سے بچے کو شاویز کے بازوؤں میں تھما دیا۔ جیسے ہی اس ننھی سی جان نے شاویز کے کھردرے اور تھکے ہوئے ہاتھوں کا لمس محسوس کیا، شاویز کے اندر جیسے کچھ ٹوٹ سا گیا۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے۔ وہ روتے ہوئے اس معصوم چہرے کو چوم رہا تھا جو بالکل اس کی اپنی شبیہ تھا۔ چٹکی جو اب تک اپنی ندامت اور کمزوری کی وجہ سے ساکت تھی، شاویز کی گود میں اپنی بیٹی کو دیکھ کر جذبات کے سمندر میں ڈوب گئی۔ اس نے پوری قوت سے اپنے کمزور ہاتھوں سے اٹھ کر شاویز کے سینے پہ مکے برسانا شروع کر دیے۔ کیوں آئے ہو؟ کس منہ سے آئے ہو شاویز؟ اسے بالکل نہیں روکا۔ وہ پتھر کی طرح بیٹھا، اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی دھار بہہ رہی تھی۔ مار لو چٹکی، جتنا مارنا ہے مار لو، میں مجرم ہوں، میں قصوروار ہوں،
मगर अब तुम्हें और इस बच्ची को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। शावेज ने चुटकी के बालों में हाथ फेरा और अपनी कहानी सुनाना शुरू की। तुम यकीन मानो या ना मानो, मैंने कभी तुम्हें उस आग में नहीं झोंकना चाहा। मेरे बिजनेस पार्टनर्स ने मेरे नाम पे कितना बड़ा फ्रॉड किया और मुझसे साजिश में फंसा दिया। मैं हर रात तुम्हें याद कर करके तड़पा था। मैं वहाँ एक लाचार कैदी की तरह अपनी मौत का इंतज़ार कर रहा था। मैंने कोई बिजनेस नहीं संभाला चुटकी। मैं अपनी ज़िंदगी के सबसे तारीक दौर से गुजर के आया हूँ। शावेज की आंखों से बहते आंसू जो उसकी शिकस्त और निदामत की गवाही दे रहे थे, चुटकी के दिल की तमाम सख्तियाँ पिघलाने के लिए काफ़ी थे। चुटकी ने आहिस्ता से अपना हाथ बढ़ाया और शावेज के चेहरे पर रगड़ते हुए आंसुओं को पहुँचा। शावेज, जो कुछ हुआ वो शायद हमारी तकदीर थी। तुम आए यही मेरे लिए बहुत है। शावेज ने सर झुका के चुटकी के हाथों को चूम लिया और अस्पताल के कमरे में एक बार फिर नए अहद और भरोसे का सूरज तलू हुआ। शावेज ने चुटकी की बात सुन के सर तो तस्लीम में खम कर दिया, मगर जैसे ही उसे इन महीनों की तफसीलात का इल्म हुआ जो चुटकी ने अपने ही घर वालों के हाथों में असियत में गुजारे थे, उसकी आंखों में नदामत थी। वो पल झपकते ही सुलगते हुए गुस्से में बदल गई। मैं मानता हूँ मैं मुजरिम हूँ, मैंने तुम्हें तकलीफ दी। तुम्हारे घर वालों का ये रवैया, उन्होंने तुम्हें एक बेटी के बजाय बहुत समझा और तुम पे जुल्म के पहाड़ तोड़े। अब मैं तुम्हें मज़ीद किसी के आगे झुकने नहीं दूंगा, चाहे इसके लिए उसे अपने पूरे ख़ानदान से क्यों न लड़ना पड़े। शावेज ने मज़ीद एक लम्हा ज़ाया करना मुनासिब न समझा। वो सीधा चुटकी के घर पहुंचा, जहाँ का माहौल आज भी तनाव से भरा हुआ था। उसने सीधा चुटकी की वालिद की आंखों में देख के कहा, मैं यहाँ कोई सफाई देने नहीं आया, सिर्फ ये बताने आया हूँ कि चुटकी अकेली नहीं। मैं अपनी बेटी और अपनी बीवी को इन लोगों के दरमियान नहीं रख सकता जो उन्हें इज्जत नहीं दे सकते। मैं उन्हें अपने साथ ले जा रहा हूँ। वो चुटकी का हाथ थाम के उस घर की दहलीज से बाहर निकल आया, इस बार पीछे मुड़ के देखने के बजाय अपनी नई और खुद मुख्तार जिंदगी की तरफ कदम बढ़ा चुका था। शहर के शोरगुल, उन तल्ख यादों से दूर, शावेज, चुटकी और उनकी नन्ही बेटी एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां सुकून की हुक्मरानी थी। शावेज ने अपनी जमा पूंजी और मेहनत से छोटा सा अपना घर बसा लिया। ये ज़िंदगी तमाम गुज़श्ता अज़ियतों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। सुबह का आगाज़ तानों से नहीं, बल्कि बेटी की मुस्कुराहट और शावेज के बताए हुए चाय के कप से होता था। चुटकी के लिए ये ख्वाब जैसा था, जहाँ कोई माजी का खौफ नहीं था। उनकी खुशगवार जिंदगी का आगाज हो चुका था। सुबह का आगाज तानों से नहीं, बल्कि बेटी की मुस्कुराहट से होता था, जहां मोहब्बत का सूरज कभी ना ग़रूब होने के लिए तलू हो चुका था। शावेज और चुटकी ने एक दूसरे की खामियों को कबूल कर लिया, एक दूसरे के साथ मुकम्मल हो गए। उनकी बेटी के रिश्ते का खूबसूरत मरकज़ थी, जिसके गिर्द इनकी पूरी कायनात घूमती थी और सुनहरी किरणों सूरज कभी बेटी के गिर्द घूमती थी। सूरज की सुनहरी किरणें उनके छोटे से घर के सहन में बिखरी हुई थी। शावेज सहन में बैठ के अपनी बेटी को साइकिल चलाना सिखा रहा था। चुटकी हाथ में चाय की ट्रे लिए दरवाजे पे खड़ी उन दोनों का ये हसीन मंजर देख रही थी। उसके लबों पे मुतमईन सी मुस्कुराहट थी, जो बरसों की जदोजहद के बाद नसीब हुई थी। शावेज ने सर उठा के चुटकी को देखा और हल्के से कहा, देखो हमने कर दिया। कुछ साल बाद शावेज का शहर में एक कामयाब बिजनेसमैन के तौर पर वापसी का सफ़र किसी मुआवजे से कम नहीं था, जिसने न सिर्फ अपनी मेहनत से अपने ऊपर लगे तमाम दाग धो डाले, बल्कि अपनी खोई हुई साख को एक नई बुलंद पे पहुंचा दिया। एक साल जब शावेज और चुटकी अपने घर के सहन में हया के साथ वक्त गुजार रहे थे, अचानक गेट पे दस्तक हुई। शावेज ने दरवाज़ा खोला तो वहाँ चुटकी के वालिद का भेजा हुआ मुअत्तर शख्स खड़ा था, जिसके हाथ में खत और कुछ तोहफे थे। खत पढ़ते हुए शावेज के हाथ लरसने लगे, जिसमें लिखा था, शावेज, मैंने अपनी बेटी और नवासी के साथ जो ज्यादती की, उसका बोझ मुझसे मज़ीद नहीं उठाया जाता। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें हकीर समझा था, मगर तुम्हारी कामयाबी ने मुझे आईना दिखाया। अगर तुम्हारा दिल इजाज़त दे तो मैं चुटकी और हया से मिलना चाहता हूँ। उनके बिना मेरे घर की हर दीवार सोनी लगती है। चुटकी ने जब ये पैगाम सुना तो उसके दिल में जज्बात का तूफान उमड़ आया। उसने नम आंखों से शावेज की तरफ देखा और कहा, क्या हमें इन्हें माफ़ कर देना चाहिए? क्या वो वाकई बदल गए होंगे? शावेज ने हया के सर पे हाथ फेरा और गहरी सांस लेके जवाब दिया, चुटकी, हमारे पास देने के लिए सिर्फ मोहब्बत और नफरत का बाब है। हम कब का बंद कर चुके हैं। अगले दिन शावेज और चुटकी अपने पुराने घर जाने का फैसला किया, मगर इस बार उनका अंदाज पहले जैसा नहीं, बल्कि एक वकार और एतमाद से भरपूर था।
شاویز نے ایک قیمتی سوٹ سیب تن کیا ہوا تھا۔ چٹکی نے وہی لباس پہنا تھا جس کی زندگی کے سکون اور وقار کا عکاس تھا۔ جب ان کی گاڑی پرانے گھر کے گیٹ پہ رکی تو شاویز خود دروازہ کھول کے چٹکی کا ہاتھ تھاما اور حیا کو گود میں اٹھا کے ایک فاتحانہ انداز میں اندر داخل ہوا۔ گھر کے ملازم اور رشتہ دار جو کل تک انہیں حقارت سے دیکھتے تھے، آج شاویز کی کامیابی اور اس کے وقار انداز کو دیکھ کے دم بخود رہ گئے۔ گھر کے صحن میں ہوتے ہی شاویز نے چٹکی کی طرف دیکھ کے پرسکون مسکراہٹ دی۔ یہ وہی گھر تھا جس نے کبھی ان کی تسلیل کی تھی، مگر آج یہاں ان کی آمد پہ ہر آنکھ میں احترام اور حیرت ملی ہوئی تھی۔ چٹکی کے والد خود کمرے سے باہر نکل کے ان کے استقبال کے لیے آئے تھے۔ اس لمحے شاویز کی شخصیت کی دھماک سب پہ بیٹھ گئی، کیونکہ وہ صرف ایک انسان نہیں بلکہ ایک ایسی طاقت بن کے سامنے کھڑے تھے جس نے اپنی محنت اور کردار سے ثابت کر دیا تھا کہ وقار انسان کے اپنے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی بوجھل سی خاموشی چھا گئی، جسے چٹکی کے والد نے اپنی لرزتی ہوئی آواز سے توڑا۔ وہ شاویز کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ ان کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو صاف دکھائی دے رہے تھے جو ان کے بوڑھے چہرے پہ جھریاں بھگو رہے تھے۔ انہوں نے اپنی کانپتی ہوئی انگلیاں جوڑ لیں اور شاویز کے پیروں میں بیٹھنے کی کوشش کی، مگر شاویز نے انہیں بازوؤں سے پکڑ کے اٹھا لیا۔ شاویز، میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ جو ظلم کیا اس کا کفارہ میں ساری زندگی بھی ادا نہیں کر سکتا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے روتے ہوئے بولی، میں نے تمہیں حقیر سمجھا تھا، تمہیں دھتکارا، مگر تم نے اپنی محنت اور کردار سے ثابت کر دیا کہ اصل عزت کیا ہوتی ہے۔ میری انا نے مجھے اندھا کر دیا تھا، میں اپنی ہی اولاد کی خوشیوں کو برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، مجھے معاف کر دو۔ اگر میرا دل صاف ہو سکے تو مجھے اپنی اس گنہگار زندگی کے آخری وقت میں اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھ کر کچھ سکون مل جائے گا۔ شاویز، جو کبھی ان کے سامنے سر جھکا کے کھڑا ہوتا تھا، آج ان کے آنسو دیکھ کے خود بھی جذباتی ہو گیا۔ اس نے بڑے احترام سے ان کے کندھوں سے تھاما اور بولا، آپ معافی مانگ کے مجھے شرمندہ نہ کریں، جو ہوا وہ وقت کا امتحان تھا، آج سب ہم یہاں ہیں، یہی میرے لیے سب سے بڑی جیت ہے۔ اس جذباتی ماحول کے دوران حیا، جو اب تک اپنی ماں کے پیچھے چھپی ہوئی تھی، دھیرے سے آگے بڑھی تو اس کی معصومیت نے سب کے دل پگھلا دیے۔ دادی نے کانپتے ہاتھوں سے اسے اپنی گود میں اٹھایا، اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ وہ اپنی بیٹی کی اولاد میں شاویز کی جھلک دیکھ کے جذباتی ہو گئی۔ حیا کی چھوٹی سی مسکراہٹ اور اس کی بے ساختہ ہنسی نے ان کے گھر والوں کے درمیان جمی ہوئی برف کو ہمیشہ کے لیے پگھلا دیا، جو کل تک اسے صرف ایک بدنامی کی نشانی سمجھتے تھے۔ چٹکی کے بھائیوں اور بہنوں نے بھی آگے بڑھ کے حیا کو پیار کیا۔ یہ ننھی سی جان واقعی خاندان کی بکھری ہوئی محبت کو دوبارہ جوڑنے کا وہ سنہری ذریعہ بن گئی، جس کی کمی ان کے گھروں کے سناٹوں میں محسوس کی جاتی۔ گھر میں اب تلخیوں کی جگہ ایک عجیب سی اور ہلکی پرسکون فضا تھی، جہاں سب کے دلوں میں حیا کے لیے پیار اور چٹکی اور شاویز کے لیے نیا احترام جنم لے چکا تھا۔ سب نے محسوس کیا کہ یہ بچی ان کے اپنے ہی خون کی وارث ہے، جس نے ان کے گھر کے مردہ رشتوں میں دوبارہ زندگی پھونک دی تھی۔ اب اس گھر میں پرانی رنجشوں کے بجائے حیا کے کہکے گونج سنائی دے رہے تھے۔ جب فضا میں تلخی ختم ہوئی، جذباتی لمحات سکون میں بدلنے لگے، تو شاویز نے موقع دیکھ کر اپنی کامیابی کا وہ باب کھولا جس کے لیے وہ خاص طور پہ تیار ہو کے آیا تھا۔ اس نے اپنے بیگ سے فائلیں نکال کے ڈرائنگ روم کی میز پہ رکھی اور چٹکی کے والد کی طرف متوجہ ہو کے پراعتماد لہجے میں کہا، میں نے آج تک جو بھی سیکھا، میں آپ کے تجربے کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اب میں ایک نیا بزنس پروجیکٹ شروع کر رہا ہوں جس میں ٹیکنالوجی اور روایتی تجارت کا ایک حسین امتزاج ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس سفر میں آپ میرے ساتھ پارٹنر بنیں۔ کمرے میں موجود سب لوگ حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ چٹکی کے والد کے چہرے پہ عجیب سی خوشی اور شرمندگی کی ملی جلی کیفیات تھیں۔ انہوں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے فائل کو اٹھا کے دیکھا تو شاویز نے مسکرا کے مزید وضاحت کی، مجھے صرف سرمایہ کاری کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ جیسے بزرگ کے تجربے اور رہنمائی کی ضرورت ہے۔ یہ پروجیکٹ صرف میرے لیے نہیں بلکہ ہم سب کے لیے نئی پہچان بنے گا۔ یہ سن کے چٹکی کے والد کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ انہوں نے شاویز کا ہاتھ تھام کے کہا، تم نے تو مجھے اپنی شرافت سے چیر دیا ہے شاویز۔ میں اس پیشکش کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا اعزاز سمجھتا ہوں۔ اس لمحے شاویز نے ثابت کر دیا وہ نہ صرف ایک کامیاب بزنس مین ہے بلکہ ایک ایسا وسیع القلب انسان بھی ہے جو پرانے زخموں کو بدل کے نئے رشتوں کو تعمیر کرنا جانتا ہے۔ شام ڈھلتے ہی گھر کے دسترخوان پہ تمام گھر والے ایک ساتھ جمع ہوئے، جہاں ماضی کی تلخیوں کا نام و نشان تک باقی نہ تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر چٹکی کی پسندیدہ ڈشیں سجی تھی،
ہر طرف خوشگوار گہما گہمی تھی۔ حیا دادی اور نانی کے درمیان بیٹھی اپنی معصومانہ کہہ کے سنا رہی تھی، جس پہ پورا خاندان کھلکھلا کے ہنس پڑا۔ شاویز اور چٹکی کے والد اب بزنس کے معاملات پہ نہیں بلکہ عام گھریلو باتوں پر بھی ایسے بحث کر رہے تھے جیسے برسوں کی دوری محض ایک معمولی سا وقفہ ہو۔ جب کسی نے پرانی کسی غلط فہمی کا ذکر چھیڑا تو شاہویز نے مسکرا کے بات کو مذاق میں اڑا دیا، جس سے سب کے دلوں کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ دسترخوان پہ موجود ہر چہرے پہ ایک ایسی مسکراہٹ تھی جو اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ ان کے درمیان کوئی دیوار حائل نہیں۔ کھانے کے دوران پرانے قصے یاد کر کے ہنستے رہے۔ چٹکی نے اپنے شوہر اور والدین کے درمیان اس ہم آہنگی کو دیکھ کر دل ہی دل میں رب کا شکر ادا کیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں نفرتیں دم توڑ چکی تھی۔ خاندان کا سکون لوٹ آیا، جس میں ماضی کی تمام کڑواہٹیں صرف ہنسی مذاق کی نثر ہو کے ہمیشہ کے لیے فراموش کر دی گئیں۔ کھانے کے بعد چٹکی کچن میں کچھ کام کرنے کے لیے گئی تو اس کی والدہ خاموشی سے اس کے پیچھے آئیں اور اسے پیچھے سے احسار میں لے لیا۔ چٹکی کی ماں کی سسکیوں نے ماحول کو ایک بار پھر جذبات سے بھر دیا۔ انہوں نے چٹکی کے سر کو اپنے سینے سے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کے روتے ہوئے کہنے لگی، میری بچی مجھے معاف کر دے، میں نے ایک ماں ہونے کے باوجود تجھ پہ کتنا ظلم کیا، تیرے آنسوؤں کی پرواہ نہ کی اور تجھے گھر سے بے گھر کر دیا۔ تیری بے بسی کو دیکھ کر بھی میرا دل پتھر بنا رہا۔ میں آج سب کا کفارہ مانگتی ہوں جو میں نے تیرے ساتھ کیا۔ چٹکی کی آنکھیں بھی برس پڑیں۔ اس نے اپنی ماں کے ہاتھ کو چوم کے کہا، ماں آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ نے تو مجھے جنم دیا، جو کچھ ہوا میری قسمت تھی۔ آج آپ کو خوش دیکھ کے میرے سارے زخم بھر گئے۔ والدہ نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور پیار سے چومتے ہوئے وعدہ کیا وہ کبھی اسے اپنی نظروں سے دور نہیں ہونے دیں گی، اس کی زندگی کی ہر خوشی میں اس کے ساتھ کھڑی رہیں گی۔ اس لمحے ماں بیٹی کے درمیان دیوار ٹھہ گئی۔ سالوں سے جمع شدہ درد آنسوؤں کے ساتھ بہہ کے ختم ہو گیا۔ رات کا وقت تھا، گھر کی فضا میں عجیب سی روحانیت محسوس ہو رہی تھی، جہاں خاندان کے تمام بزرگوں نے شاویز اور چٹکی کو اپنے قریب بلایا۔ دادا اور نانی نے تو دستے دعا بلند کیے، ان کے حق میں اتنی دعائیں کی کہ پورا کمرہ ان کی صداؤں سے گونج اٹھا۔ انہوں نے کہا کہ تم دونوں نے صبر اور ہمت سے جو نئی زندگی تعمیر کی ہے وہی اس خاندان کی اصل برکت ہے۔ بزرگوں نے ان کے نئے گھر کو ایسی بنیاد قرار دیا جس پہ پورے خاندان کا وقار اور سکون دوبارہ قائم ہوا۔ انہوں نے شاویز کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اسے گھر کا حقیقی محافظ اور چٹکی کو اس گھر کی محبت کی علامت کہا، جس نے طوفان کے سامنے جھکنے کے بجائے انہیں محبت سے بدل دیا۔ اس لمحے شاویز اور چٹکی کو محسوس ہوا کہ ان کے سروں پہ ان بزرگوں کا سایہ ان کے لیے دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ ان کی دعاؤں نے ان کی نئی زندگی کو ایسا تقدس بخش دیا جسے وہ اب خود کو تنہا نہیں بلکہ پورے خاندان کی محبت کے حصار میں محفوظ سمجھ رہے تھے۔ سب بزرگوں کی مسکراتی آنکھیں، ان کے پرخلوص الفاظ نے شاویز اور چٹکی کے دلوں میں ایسا اطمینان پیدا کر دیا جو کسی بھی دنیاوی کامیابی سے بڑھ کے تھا۔ جب رات کے آخری پہر شاویز اور چٹکی اپنے پرانے گھر لوٹے تو گھر کی دہلیز کے باہر قدم رکھا تو وہاں کی فضا میں عجیب سا سکون اور اطمینان تھا۔ ان کے پیچھے وہ تمام تلخ یادیں، الزامات اور دکھوں کی داستانیں رہ گئیں جو کبھی ان کے رشتوں کو تار تار کرنے کا سبب بنی تھی۔ شاویز نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اسے گاڑی میں بٹھا کے خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی، جبکہ عقب میں حیا کی سکون کی نیند سو رہی تھی۔ جیسے ہی گاڑی گیٹ سے باہر نکلی، شاویز نے ریئر ویو مرر میں ایک نظر اپنے آبائی گھر پہ ڈالی۔ اس کے ہونٹوں پہ پروقار اور فاتحانہ مسکراہٹ ابھر آئی، جس بات کی عکاس تھی کہ انہوں نے زندگی کی سب سے مشکل جنگ جیت لی۔ چٹکی نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پہ نئی خود اعتمادی چمک تھی۔ اس کا ہاتھ تھام کے اس نے محسوس کیا کہ ان کی اصل منزل یہ پرانا گھر نہیں بلکہ وہ چھوٹی سی خوشحال جنت ہے جسے انہوں نے اپنی محنت اور محبت سے خود تعمیر کیا تھا۔ گاڑی آہستہ آہستہ سڑک پہ دوڑتی ہوئی اندھیرے کو چیرتی ہوئی روشنی کی طرف بڑھنے لگی۔ وہ دونوں ایک نئے عزم کے ساتھ اپنی اس روشن اور خوشحال زندگی کی طرف واپس لوٹ گئے جہاں صرف خوشیاں، ان دوسرے کا ساتھ اور خوبصورت مستقبل ان کا منتظر تھا۔ چاندنی رات تھی اور ان کا چھوٹا سا گھر فطرت کی خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ شاویز نے حیا کو اس کے کمرے میں سلا دیا اور اب وہ صحن میں موجود جھولے پہ بیٹھی چٹکی کے پاس آیا۔ فضا میں ہلکی سی کھنکی تھی۔ شاویز نے اپنی چادر اتار کے چٹکی کے کندھوں پہ ڈالی اور اس کے قریب ہو کے بیٹھ گیا۔ چٹکی نے سر اٹھا کے دیکھا تو شاویز کی آنکھوں میں وہی پرانی شدت اور محبت کا سمندر مجسم تھا۔ شاویز نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما اور اس کی انگلیوں کے پوروں کو چومتے ہوئے سرگوشی کی، تمہیں یاد ہے چٹکی، جب ہم سوات کی ان سرد ہواؤں میں پہلی بار ملے تھے
तब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम मेरी बीवी जिंदगी का इतने खूबसूरत हिस्सा बन जाओगी। चुटकी की आंखों में नमी सी उतर आई। उसने मुस्कुरा के शावेज के सीने पे सर रख लिया और धीरे से बोली, वो सब आजमाइशें तो हम एक दूसरे की करीब करने के लिए थी, ताकि हमें मालूम हो सके हमारी ज़िंदगी का असल सुकून कहाँ है। शावेज ने उसे मज़ीद अपने करीब कर लिया। उसकी सांसें चुटकी के बालों को छू रही थी। इस लम्हे दुनिया का हर शोर, हर तलखी, हर दुख दम तोड़ चुका था। शावेज ने उसकी थोड़ी को अपनी उंगलियों से उठाया, उसकी आंखों में देखते हुए इंतहाई जज्बाती अंदाज में बोला, तुम सिर्फ मेरी बीवी नहीं, मेरी रूह का वो हिस्सा हो जिसके बगैर अधूरा था। अब चाहे जितनी भी मुश्किलें आएं, हमारा ये छोटा सा जहान हमेशा मोहब्बत और वफा से आबाद रहेगा। चुटकी ने अपनी आंखें मौंद ली और उसके सीने की धड़कनों को महसूस करते हुए इतना कहा, बस अब यूं ही सारी ज़िंदगी मेरे साथ रहना, मुझे किसी और चीज़ की ख्वाहिश नहीं। रात की खामोशी में सितारों की छांव तले उन दोनों के दरमियान मोहब्बत का ऐसा खूबसूरत और रोमांटिक लम्हा ठहर गया, जो उनकी कहानी का मुकम्मल और लासवाल तकमील दे रहा था।